Assalamu alaikum students, welcome to lecture 26 of the operating systems course. If you recall, last time we started looking at some of the high level constructs for solving the synchronization problem, اور اس میں ہم نے دو کنسٹرکٹس کی بات کی تھی، کریٹیکل ریجن اور مانیٹر کی. تو دونوں کی ایگزامپلس بھی ہم نے دیکھی تھیں. کریٹیکل ریجن کی ایگزامپل تو ہم نے پوری دیکھ لی، اس کو میں نے ایکسپلین کر دیا. مانیٹر کی ساری ڈسکشن کر لی تھی ہم نے. ایگزامپل جو ہم ڈائننگ فلاسفرز پرابلم کی دیکھنا شروع کی تھی، اس کو دیکھنا شروع کیا تھا وین وی رین آؤٹ آف ٹائم. تو آج اس ایگزامپل کو دیکھ لیں گے، کمپلیٹ کریں گے اس کو. اس کے ساتھ ہی ہماری ڈسکشن چیپٹر 7 میں جو کر رہے تھے ہم کنکرنٹ پروسیسز کی، اس کے سارے جو ایشوز تھے وہ ہم ختم کریں گے. اینڈ وی مے کم بیک ٹو سم آف دا ریمیننگ ایشوز اف وی ہیو سم ٹائم ایٹ دا اینڈ آف دا کورس. ادروائز ہم یہیں پہ بات ختم کریں گے کنکرنٹ پروسیس کی، اور آج ڈسکشن شروع کریں گے ڈیڈ لاکس کی، ڈیڈ لاکس ان کمپیوٹر سسٹمس. اور تقریباً آج کے لیکچر میں لا کے 3 ٹوٹل لیکچرز ہم اسپینڈ کریں گے انشاءاللہ ڈیڈ لاکس کے اوپر. تو دیکھیں کہ کس طرح آج کی ڈسکشن چلے گی، کس سیکوینس میں ہم چیزیں ڈسکس کریں گے. سو لیٹس لک ایٹ دا ایجنڈا فار ٹوڈے. ہمیشہ کی طرح آج بھی پچھلا لیکچر ریویو کریں گے پہلے، پھر مانیٹر بیسڈ سولوشن فار دا ڈائننگ فلاسفرز پرابلم، اس کو دیکھ لیں گے. پھر ڈسکشن شروع کریں گے کہ ڈیڈ لاکس کمپیوٹر سسٹم میں کیا ہوتے ہیں. ڈیڈ لاک پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کریں گے پہلے. پھر دیکھیں گے کہ سسٹم ماڈل کیا ہوتا ہے فار پروسیسز ٹو رن، کس طریقے سے وہ رن کرتے ہیں. ڈیڈ لاک کو کریکٹرائز کر لیں گے کہ واٹ آر دا نیسسری کنڈیشنز فار دا ڈیڈ لاک، فار اے ڈیڈ لاک ٹو اکر ان اے کمپیوٹر سسٹم. کچھ کنڈیشنز ہم ڈسکس کریں گے کہ جب بھی ڈیڈ لاک ہوگا انوالونگ پروسیسز تو کچھ کنڈیشنز ڈیفینیٹلی ٹرو ہوں گی. دوز آر دا نیسسری کنڈیشنز فار اے ڈیڈ لاک ٹو اکر. ان کی ڈسکشن کر لیں گے. اس کے بعد دیکھیں کہ ڈیڈ لاکس کو کس طرح ہینڈل کیا جاتا ہے. اس کے کئی طریقے ہیں. ان میں سے ہم جو آج ہوپ فلی آئی ایم ہوپنگ دیٹ ویل ہیو انف ٹائم ٹو ایٹ لیسٹ اسٹارٹ ڈسکشن آف ون آف دوز ٹیکنیکس نون ایز ڈیڈ لاک پریونشن، اینڈ دین ویل ریکیپ دا لیکچر اینڈ ڈن ود اٹ. اچھا، پچھلے لیکچر کا تھوڑا سا ریویو کر لیں. ایز یو ریکال، پچھلے لیکچر میں ہم نے بیسیکلی 3 چیزیں کی تھیں. سب سے پہلے تو ہم نے دیکھا تھا کہ ڈائننگ فلاسفرز پرابلم کا سولوشن بیسڈ آن سیمافورس. اس کی ڈسکشن میں نے لیکچر 24 میں شروع کی تھی، بٹ بہت تھوڑا سا دیکھا تھا. تو پچھلے لیکچر میں ہم نے ڈیٹیل میں اس کو دیکھ لیا کہ ڈائننگ فلاسفرز پرابلم ہے کیا، کس طرح ایک سولوشن اس کا ہم ڈیوائز کر سکتے ہیں بائی یوزنگ سیمافورس، اس کے کیا ایشوز ہیں وہ ڈسکس کیے. پھر ہم نے تھوڑے سے الٹرنیٹیوز دیکھے کہ اور پاسبل سولوشنز کیا ہیں. ان ساروں کو ہم نے ڈسکس کیا، جس میں سولوشنز تھے فار ایگزامپل کہ جی اسیوم کریں کہ اگر 5 ڈائننگ فلاسفرز پرابلم میں 5 فلاسفرز ہیں تو ہم اسیوم کریں گے کہ 4 سے زیادہ کبھی بھی سائملٹینیسلی کھانا نہیں کھانا چاہیں گے. رائٹ، دین وی کین ڈیوائز اے سولوشن اینڈ دیٹ وڈ انشور کہ ایٹ لیسٹ ایک فلاسفر کے پاس دونوں چاپ اسٹکس ہوں گی. یا ہم نے کہا کہ ایسیمیٹرک سولوشن دیکھ لیتے ہیں کہ جو آڈ نمبرڈ فلاسفرز ہیں وہ پہلے اپنی بائیں چاپ اسٹک اٹھائیں گے، پھر دائیں والی، پھر کھانا کھا لیں گے ان سے، پھر چاپ اسٹک بائیں والی رکھ دیں گے، پھر دائیں والی رکھیں گے. ایون نمبر فلاسفرز پہلے دائیں چاپ اسٹک اٹھائیں گے، پھر بائیں، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. ٹھیک ہے، اس طرح کے اور بھی سولوشنز پاسبل ہیں. اچھا، اس میں ایک چیز میں بتانا چاہوں گا بفور وی فنش دا ڈسکشن آن دا ڈائننگ فلاسفرز پرابلم، کہ دس از جسٹ اے پرابلم ٹو آئیڈینٹیفائی مینی ریئل لائف سینیریوز فار سالونگ پرابلمز بائی یوزنگ اے کمپیوٹر. کہ جس میں ہو سکتا ہے 5 پروسیسز ہوں، 5 ٹائپ کے ریسورسز جن کو ہم چاپ اسٹکس کہتے ہیں وہ اویلیبل ہوں، اور کسی پرٹیکولر اسٹیٹس میں پروسیسز جا سکیں and they need to use these resources, 2 of them, how are they possibly going to be able to do that? ٹھیک ہے، تو یہ this is just an example which covers many problems which can be solved
if you can solve this particular problem. ٹھیک ہے. اچھا یہ تو ہم نے ڈسکشن ختم کی پھر ڈائننگ فلاسفرز پرابلم کی بائی امپلیمنٹنگ دا سولوشن بائی یوزنگ سیموفورس. اس کے بعد ہم نے کہا کہ جیسے لیکچر 24 میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جب بھی ایک پروگرامر سیموفورز یوز کرتا ہے تو کئی طرح کی پرابلمس ہو سکتی ہیں بیکاز آف بیڈ یوز آف سیموفورس. جیسے کہ سیموفور کی ویلیو صحیح طرح سے انیشلائز نہیں کی, ویٹ اور سگنل آپریشن کا سیکوینس ٹھیک نہیں رکھا, یا ویٹ کی جگہ سگنل یوز کر لیا یا سگنل کی جگہ ویٹ کر لیا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. وہ جان بوجھ کے کوئی پروگرامر کرے یا ان انٹینشنلی اس سے غلطی ہو جائے, اٹ وڈ لیڈ ٹو سرٹن پرابلمس. اور وہ پرابلمس کیا تھیں جو ہم نے لیکچر 24 میں ڈسکس کی تھی؟ وہ تھیں ڈیڈ لاک کی, انفینٹ بلاکنگ یا اسٹارویشن بھی اس کو کہتے ہیں اس کی, اور میوچل ایکسکلوژن وائلیشن کی. لیکن ان کا کاز جو تھا وہ یہی تھا کہ پروگرامر کو ویٹ اور سگنل ایک پرٹیکولر سیکوینس میں یوز کرنے پڑتے ہیں. تو اگر سم ہاؤ پروگرامر سے یہ چیز لے لی جائے کہ پروگرامر کو ایک پرٹیکولر سیکوینس میں یہ اسٹیٹمنٹس نہ ایکسیکیوٹ کرنی پڑے, ان کو سم ہاؤ ہم آٹومیٹ کر دیں اور پروگرامر کو ایسے کوئی لینگویج کنسٹرکٹس دے دیں جو کہ وہ یوز کرے گا اور ان کو امپلیمنٹ کمپائلر کر لے بائی یوزنگ سیموفورز, تو پروگرامر کی بیچارے کی جان چھوٹ جائے گی, رائٹ, اگر وہ جان بوجھ کے یہ پرابلمس کریٹ نہیں کر رہا تھا. تو ان کنسٹرکٹس کو ہم کہتے ہیں ہائی لیول سنکرونائزیشن کنسٹرکٹس. تو لاسٹ ٹائم ہم نے 2 اس طرح کے کنسٹرکٹس کی بات کی تھی. وہ کون سے کنسٹرکٹ سے 2؟ ایک تو تھا مانیٹرز کا, دوسرا کریٹیکل ریجن کا. کریٹیکل ریجن کو ہم نے ڈیٹیل میں دیکھ لیا کہ ہوتا کیا ہے, کس طرح ایک لینگویج کنسٹرکٹ دے کے جس کو ہم ریجن اسٹیٹمنٹ کہتے ہیں, وی کین انشور دا میوچل ایکسکلوژن پرابلم اینڈ آل دا ادر ایشوز. پروگرامر سے وہ پرابلمز لے لی جاتی ہیں کہ پروگرامر وری نہ کرے جی میرے سے وہ ویٹ اور سگنل غلط سیکوینس میں نہ آ جائیں اینڈ سو آن. سو لینگویج کنسٹرکٹ دے دیا جاتا ہے جو کہ انشور کرتا ہے کہ ملٹیپل کریٹیکل ریجنز اور کریٹیکل سیکشنز آر ایکسیکیوٹیڈ اٹامکلی. ملٹیپل یوزرز اگر ان کریٹیکل ریجنز کو یا کریٹیکل سیکشنز کو جس میں وہ کوئی شیئرڈ ریسورس شیئرڈ ڈیٹا کو ایکسس کرتے ہیں, وہ اگر ملٹیپل پروسیسز کنکرنٹلی ایکسیکیوٹ کر دیں تو یہ کنسٹرکٹ اس طرح کا ہوتا ہے کہ یہ خود ہی سیریلائز کر لیتا ہے, یعنی کمپائلر ان کو سیریلائز کر دے گا. ٹھیک ہے. اچھا, اس کی پھر ہم نے ایگزامپل دیکھی کہ کس طرح کریٹیکل ریجن کو اور ریجن اسٹیٹمنٹ کو یوز کر کے باؤنڈیڈ بفر پروڈیوسر کنزیومر پرابلم کو سالو کیا جا سکتا تھا. وہ ہم نے ایگزامپل دیکھ لی. اس کے بعد ہم نے مانیٹرز کو دیکھ لیا ڈیٹیل میں کہ مانیٹرز ہوتے کیا ہیں, کس طرح ان کو یوز کیا جاتا ہے. پھر اس کی ایک ایگزامپل ہم دیکھنے لگے تھے جو کہ اگین دا گڈ اولڈ ڈائننگ فلاسفرز پرابلم تھی. ڈائننگ فلاسفرز پرابلم کو مانیٹرز یوز کر کے کس طرح سالو کیا جا سکتا ہے. تو ہم نے بیسک شیل دیکھ لیا تھا سولوشن کا, جو کچھ فنکشنز تھے ان کا کوڈ نہیں دیکھا تو ابھی ہم دیکھ لیں گے, لیکن میں تھوڑا سا آپ کو ذرا ریویو دے دوں کہ مانیٹرز ہوتے کیا ہیں. مانیٹر کی ایک جو بگ پکچر ہے وہ یہ ہے کہ یوزر کو الاؤ کیا جاتا ہے کہ مانیٹر کنسٹرکٹ اگر کوئی لینگویج سپورٹ کرتی ہے تو اس کنسٹرکٹ کو یوز کر کے کوئی شیئرڈ ڈیٹا ڈیفائن کر دیا جائے, کوئی فنکشن ڈیفائن کر دیے جائیں جو اگین یوزر ڈیفائنڈ, جو اس ڈیٹا کو ایکسس کر لیں, ماڈیفائی کر دیں, ریڈ کریں اینڈ سو آن. اور پھر انیشلائزیشن کوڈ ہوتا ہے جو کہ ڈیٹا کو انیشلائز کرتا ہے. اور مانیٹر کے اندر ایک وقت میں صرف ایک پروسیس ایکٹیو ہوگا. پھر میں نے کہا کہ مانیٹرز کو ٹپکلی ان آرڈر فار اس ٹو سالو مور سنکرونائزیشن پرابلمس ہم کنڈیشن ویریبلز یوز کرتے ہیں مانیٹرز کے اندر. اور اگر ایک پروسیس آتا ہے مانیٹر کے اندر, اس نے کوئی کوڈ ایکسیکیوٹ کیا ہے, اس کوڈ کے اندر ایک پرٹیکولر کنڈیشن چیک کی جاتی ہے. اگر کنڈیشن ٹرو ہو تو پھر کچھ کیا جاتا ہے, اگر کنڈیشن فالس ہو تو پروسیس کال کر لیتا ہے کنڈیشن ویریبل کے اوپر ویٹ فنکشن کو, اور ویٹ آن اے کنڈیشن ویریبل وڈ
سسپینڈ دا کالنگ پروسیس. ٹھیک ہے, تو مانیٹر کے اندر وہ سسپینڈ ہو جائے گا ویٹنگ فار اے کنڈیشن ٹو بیکم ٹرو اینڈ سم ادر پروسیس ٹو کال سگنل آن دا سیم کنڈیشن ویریبل. ٹھیک ہے, اچھا جب وہ ویٹ کر رہا ہوگا کسی کنڈیشن ویریبل پہ, ہو سکتا ہے کئی اور پروسیسز بھی وہ بھی ویٹ کر رہے ہوں ان اے کیو ایسوسیٹڈ ود آ کنڈیشن ویریبل اور ود ملٹیپل کنڈیشن ویریبلس, تو وہ ایکٹیو نہیں ہوں گے پروسیس کے اندر, مانیٹر کے اندر, دے ول بی ویٹنگ. تو پھر ایک اور پروسیس مانیٹر کے اندر ایکٹیو ہو سکتا ہے, بٹ اگین اونلی ون پروسیس وڈ بی ایکٹیو ود ان اے مانیٹر ایٹ اے گیون ٹائم. باقی جو ہیں وہ باہر ایک کیو میں ویٹ کر رہے ہوں گے ایسوسیٹڈ ود دا مانیٹر. ٹھیک ہے, تو کیپ دس ان مائنڈ کہ مانیٹر کے اندر صرف ایک پروسیس ایٹ اے گیون ٹائم ایکٹیو ہوگا, باقی پروسیسز کسی کیو میں ویٹ کر رہے ہوں گے. مانیٹر کے اندر کنڈیشن ویریبلس کے اوپر کئی پروسیسز ویٹ کر سکتے ہیں اور وہ ریزیوم ہوں گے جب کوئی پروسیس سگنل آپریشن کال کرے گا آن دا کورسپونڈنگ کنڈیشن ویریبل. ٹھیک ہے, اگر کنڈیشن ویریبل ایکس ہے تو ایکس ڈاٹ سگنل کوئی کرے گا تو ون آف دا ویٹنگ پروسیس ایسوسیٹڈ ود دا کنڈیشن ویریبل ایکس از گوئنگ ٹو ریزیوم. ٹیپیکل آرڈر آف ریزمپشن از فرسٹ کم فرسٹ سرو. ٹھیک ہے, اب ود دس بیک گراؤنڈ لیٹس گو بیک اینڈ لک ایٹ the solution for the dining philosopher's problem by using monitors. اچھا, یہ پھر جلدی سے دیکھ لیں کہ یہ بیسک شیل تھا جو ہم نے آخری دفعہ ڈسکس کیا تھا کہ ارے اسٹیٹ جو ہے اٹس آف ٹائپ انومریشن ٹائپ, 3 پاسبل ویلیوز ہو سکتی ہیں ہر سلاٹ میں, تھنکنگ, ہنگری, ایٹنگ, یہ فلاسفر کی 3 پاسبل اسٹیٹس ہو سکتی ہیں. پھر 5 کنڈیشن ویریبلس ہیں, 1 فار ایچ پروسیس, یہ ہوں گی سیلف ارے میں, اور 3 ہمارے 4 فنکشنز ہیں, پک اپ, پٹ ڈاؤن اور ٹیسٹ. پک اپ یوز ہوگا فار اے پروسیس ٹو پک اپ دا چاپ اسٹکس, پٹ ڈاؤن ہوگا ٹو پٹ ڈاؤن دا چاپ اسٹکس. ٹھیک ہے, جب میں کہتا ہوں پک اپ تو اس کا مطلب پک اپ کر کے تو کھانا شروع کرے گا فلاسفر. پٹ ڈاؤن کا مطلب اس نے کھانا کھا لیا ہے, تو ان اے سینس چاپ اسٹکس آر گوئنگ ٹو بی پٹ ڈاؤن. ٹیسٹ فنکشن ہم دیکھیں گے کہ کس لیے یوز ہوتا ہے, اس کو میں ڈیٹیل میں ڈسکرائب کروں گا. اور پھر انیشلائزیشن کا فنکشن ہے انٹ, جو کہ اسٹیٹ ارے کو تھنکنگ پہ سیٹ کر دیتا ہے. یعنی انیشلی یہ کہا جاتا ہے کہ سارے جو فلاسفرز ہیں دے آر ان دا تھنکنگ موڈ. ٹھیک ہے, اچھا اب دیکھ لیتے ہیں کہ اگین جیسے میں نے پچھلی دفعہ کہا کہ ایکچوئل مانیٹر میں تو کوڈ جو ہیں یہ پک اپ, پٹ ڈاؤن, ٹیسٹ کے یہ اسی مانیٹر کے اندر ہوں گے, بٹ کیونکہ ہمارے پاس اسپیس نہیں اتنی تو اس لیے ہم نے ان کو علیحدہ رکھ لیا. تو اگلی سلائڈ میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پک اپ کا کوڈ کیا کرتا ہے. ریمبر ناؤ, پک اپ کو ہم پاس کرتے ہیں ا پروسیس آئی ڈی یا فلاسفر آئی ڈی. اچھا, اگلی سلائڈ میں یہ پک اپ کا کوڈ ہے. ان پٹ اس کی کیا ہے, ان پٹ پیرامیٹر ایک فلاسفر کا آئی ڈی آئے. تو پک اپ میں کیا کرتے ہیں کہ آئی کی اسٹیٹ کو ہنگری سیٹ کر دیتے ہیں. ریمبر کہ کب ایک فلاسفر پک اپ کو کال کرے گا, جب وہ کھانا کھانا چاہتا ہوگا, رائٹ, وین اٹ وانٹس ٹو یوز دا 2 چاپ اسٹکس. تو پک اپ کا فنکشن اس کو ہنگری پہ سیٹ کر دے گا اس فلاسفر کی اسٹیٹ کو. پھر ٹیسٹ کو کال کرے گا ود دس فلاسفرز آئی ڈی. ٹیسٹ میں ابھی میں بتاتا ہوں کیا ہوتا ہے. اور جب ٹیسٹ سے ریٹرن کریں گے تو پھر دیکھا جاتا ہے کہ اسٹیٹ جو ہے وہ ایٹنگ پہ سیٹ ہوئی ہے یا نہیں. سو ٹیسٹ فنکشن may set the state for philosopher I whose number is passed to the test function. It may set it to eating. تو جب ٹیسٹ فنکشن سے باہر آئیں گے اس پک اپ کے فنکشن کے اندر تو چیک کریں گے کہ اگر اسٹیٹ فلاسفر آئی کی ایٹنگ پہ سیٹ نہیں ہے تو یہ فنکشن اپنے آپ کو سسپینڈ کر لے گا آن دا کنڈیشن ویریبل سیلف سب آئی. ریمبر سیلف ایک ارے تھی ہماری کنڈیشن ویریبلس کی, 1 فار ایچ فلاسفر. تو سیلف آئی کا مطلب ہے یہ فلاسفر نمبر آئے جس نے یہ پک اپ کا فنکشن کال کیا ہے, اس نے ٹیسٹ فنکشن کال کیا. ٹیسٹ سے جب واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ اگر میری اسٹیٹ جو ہے وہ ایٹنگ پہ سیٹ نہیں کی ٹیسٹ فنکشن نے, اس کا مطلب میں ابھی کھانا نہیں کھا سکتا, تو میں اپنے آپ کو سسپینڈ کر لوں گا آن دا کنڈیشن ویریبل سیلف سب آئی, جو ویریبل میرے لیے اسائن کیا گیا. تو یہ آخری اسٹیٹمنٹ اس کی یہ ہوگی. اچھا, اب ٹیسٹ فنکشن میں کیا ہوتا ہے, لیٹس لک ایٹ دا ٹیسٹ فنکشن.
تو اس ٹیسٹ فنکشن میں ہم کہتے ہیں کہ بیسیکلی یہ ٹیسٹ فنکشن یہ دیکھ رہا ہے کہ اگر لیٹ سے فلاسفرز کو ہم نے نمبر کر دیا 0 1 2 3 4، سپوز فلاسفر نمبر 3 نے یہ فنکشن کال کیا، سو I is equal to 3. ٹیسٹ فنکشن کیا کرتا ہے؟ اگر میں فلاسفر نمبر 3 ہوں، میں نے ٹیسٹ کال کیا ہے، تو ٹیسٹ فنکشن یہ چیک کر رہا ہے کہ میرے دائیں والا فلاسفر، پہلے یہ چیک کرے گا کہ میرے دائیں والا فلاسفر جو ہے یہ ہنگری تو نہیں ہے، رائٹ؟ از اٹ، یہ کھانا تو نہیں کھا رہا؟ اگر یہ کھانا کھا رہا ہے تو میں اپنے آپ کو بلاک کر لوں گا، ٹھیک ہے؟ یعنی میں اگر پہلے سے بلاک ہوں تو آئی ایم جسٹ گوئنگ ٹو کم آؤٹ آف دس فنکشن. اگر میرا رائٹ نیبر ایٹنگ موڈ میں نہیں ہے اور میں ہنگری ہوں اور میرا لیفٹ نیبر بھی ایٹنگ اسٹیٹ میں نہیں ہے، یعنی میرے دائیں اور بائیں والے فلاسفر جو ہیں وہ کھانا نہیں کبھی کھا رہے، تو میں اپنی اسٹیٹ کو، یعنی یہ ٹیسٹ فنکشن فلاسفر آئی کی اسٹیٹ کو ایٹنگ میں سیٹ کر دے گا اور پھر اس فلاسفر کو سگنل کر دے گا. سو لیٹس لک ایٹ دا کوڈ کہ ٹیسٹ آئی کا کیا کرتا ہے کہ اف اسٹیٹ آف I + 4 mod 5، یعنی دائیں والا جو فلاسفر ہے، آئی فلاسفر کے دائیں والے فلاسفر اگر ایٹنگ اسٹیٹ میں نہیں ہے اور فلاسفر آئی از ہنگری، اور لیفٹ والا جو فلاسفر ہے آئی کے وہ بھی ایٹنگ میں نہیں ہے، یعنی نہ دائیں والا کھا رہا ہے نہ بائیں والا کھا رہا ہے، اور یہ فلاسفر آئی جو ہے یہ ہنگری ہے، تو اس کی اسٹیٹ کو ایٹنگ میں سیٹ کر دو اور پھر سگنل کر دو اسی فلاسفر کو، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ ٹیسٹ کرتے ہیں. لیٹس گو بیک ٹو دا پک اپ فنکشن. پک اپ میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک فلاسفر جب آتا ہے اپنی اسٹیٹ کو ہنگری کر دیتا ہے، ٹیسٹ کو کال کرتا ہے. جب ٹیسٹ سے باہر آئیں گے تو کیا کریں گے؟ یا تو یہ ہوگا کہ دونوں میں سے میرے رائٹ اور فلاسفر آئے کہ رائٹ اور لیفٹ نیبر میں سے کوئی کھا رہا ہے تو میری اسٹیٹ یہی رہے گی، یعنی میری اسٹیٹ ہنگری رہے گی. تو اگلی اسٹیٹمنٹ میں چیک کروں کہ اف مائی اسٹیٹ از ہنگری، اف اسٹیٹ سب آئی از ناٹ ایٹنگ، دین اس میں ویٹ کال ہو جائے گا. تو آئی بی فلاسفر آئی از گوئنگ ٹو بی پٹ آن دا ویٹ اسٹیٹ. اگر نہ تو رائٹ فلاسفر ایٹنگ اسٹیٹ میں نہ لیفٹ ایٹنگ اسٹیٹ میں ہے، تو ٹیسٹ فنکشن نے کیا کیا؟ فلاسفر آئی کی اسٹیٹ کو ایٹنگ میں سیٹ کر دیا اور اس کو سگنل کر دیا. ریمبر میں نے کہا تھا کہ اگر سگنل کیا جائے کسی کنڈیشن ویریبل پہ جہاں پہ کوئی ویٹ نہیں کر رہا، تو دس ول بی اے نل آپریشن. تو اگر کوئی فلاسفر اس کو کال کرتا ہے پک اپ کو، تو وہ ویٹنگ اسٹیٹ میں تو نہیں ہے بفور گوئنگ ٹو دا ٹیسٹ فنکشن، تو وہ سگنل نل ہو جائے گی. بٹ دا اینڈ ریزلٹ وڈ بی کہ یہ فلاسفر، دا کالنگ فلاسفر از گوئنگ ٹو بی ایبل ٹو ایٹ، رائٹ؟ تو اگین سیٹ کرتا ہے دا کالر فنکشن، کالر فلاسفر سیٹس اٹس اسٹیٹ ٹو ہنگری، ٹیسٹ کرتا ہے کہ میرا رائٹ اور لیفٹ نیبر تو نہیں کھا رہا، تو میں اپنی اسٹیٹ کو ہنگری پہ ایٹنگ پہ سیٹ کر دیتا ہوں اور آئی ایم ایبل ٹو ایٹ. اچھا، جب ایک فلاسفر کھا لیتا ہے تو دین اٹ یوزز دا پٹ ڈاؤن فنکشن سو دیٹ سم آف ون اور بوتھ نیبرز آر ایبل ٹو ایٹ. تو پٹ ڈاؤن کیا کرتے ہیں؟ اگین اٹس پیرامیٹر از آئی، جو کہ فلاسفر نمبر ہوگا. تو اسٹیٹ آف آئی سیٹ ٹو تھنکنگ، ٹھیک ہے نا؟ یعنی ہنگری، پھر ایٹنگ میں اور پھر تھنکنگ میں. یہ 3 پاسبل اسٹیٹس ہیں ایک فلاسفر کی. تو ایٹنگ کے بعد جو ہے یہ تھنکنگ اسٹیٹ میں چلا جاتا ہے. تو پٹ ڈاؤن کیا کرتا ہے؟ کالر پروسیس کی، کالر فلاسفر کی اسٹیٹ کو تھنکنگ میں سیٹ کر دیتا ہے اور پھر دیکھتا ہے کہ لیفٹ اور رائٹ والے کسی کو ضرورت تو نہیں ہے، لیفٹ اور رائٹ والا جو ہے فلاسفر، اس کو کھانے کی ضرورت تو نہیں ہے. سو لیٹس لک ایٹ دا ٹیسٹ فنکشن اگین. اب دیکھیں پیرامیٹر کیا پاس ہو رہا ہے. پہلی کال میں I + 4، یعنی رائٹ والا جو نیبر ہے نا، اس کو ہم نے دیکھنا ہے. اگر وہ ہنگری ہے، میں نے کھانا کھا لیا ہے، میں اب چیک کر رہا ہوں پٹ ڈاؤن میں کہ میرا رائٹ والا نیبر تو نہیں ہنگری. اگر وہ ہنگری ہے اور اس کا رائٹ نیبر ایٹنگ میں نہیں ہے، تو میں تو ایٹنگ میں نہیں ہوں کیونکہ میں نے پہلے تھنکنگ میں سیٹ کر لیا. تو چیک میں کر رہا ہوں، اپنی اسٹیٹ کو تھنکنگ میں کر لیا، رائٹ فلاسفر کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ اگر ہنگری ہے اور اس کا رائٹ فلاسفر کھا نہیں رہا، تو اس کو ایٹنگ اسٹیٹ میں سیٹ کر دیا جائے تاکہ یہ کھانا کھا لے. اگر یہ ہنگری نہیں ہے تو پھر لیفٹ کو دیکھنا ہے کہ اگر لیفٹ والا ہنگری ہے
اور اس کا لیفٹ نیبر, میں تو اس کا رائٹ نیبر ہوں نا, اس کا لیفٹ نیبر کھانا نہیں کھا رہا, تو اس کو اجازت دے دی, اس کی اسٹیٹ سیٹ کر دی جائے ایٹنگ میں. ٹھیک ہے, ونس اگین میں نے کھانا کھا لیا ہے, پٹ ڈاؤن میں اپنی اسٹیٹ کو تھنکنگ میں سیٹ کر دوں گا, اپنے رائٹ نیبر کو چیک کروں گا کہ یہ ہنگری تو نہیں ہے, اگر ہنگری ہے اور اس کا رائٹ نیبر ایٹنگ میں نہیں ہے تو یہ ایٹنگ, اس کی اسٹیٹ میں ایٹنگ میں سیٹ کر دوں. اگر یہ ہنگری نہیں ہے تو چیک کروں گا لیفٹ نیبر کو کہ لیفٹ نیبر میرا اگر ہنگری ہے اور اس کا لیفٹ نیبر ایٹنگ میں نہیں ہے تو اس کی اسٹیٹ کو میں ایٹنگ میں سیٹ کر دوں. سو لیٹس لک ایٹ دا کوڈ اگین. سو پٹ ڈاؤن, سیٹ اسٹیٹ آئی ٹو تھنکنگ, چیک دا رائٹ نیبر اینڈ دا لیفٹ نیبر. ٹیسٹ کا فنکشن ہم نے پہلے دیکھ لیا, جسٹ لک ایٹ اٹ اگین. اس کو اسٹیٹ ہم چیک کر رہے ہیں رائٹ نیبر کی, جو بھی آئی ڈی اس کو پاس کیا جائے گا. اب جب کال آئے گی اس پہ i+4 mod 5 کی, تو رائٹ نیبر کا, میرے رائٹ نیبر کا آئی ڈی جائے گا. تو پھر دیکھ رہے ہیں کہ اس کا رائٹ نیبر وہ ایٹنگ میں تو نہیں, اور یہ اگر ہنگری میں ہے تو میری اسٹیٹ تو پہلے ہی تھنکنگ میں سیٹ ہے, تو اس کی اسٹیٹ ایٹنگ میں سیٹ کر کے اس کو سگنل کر دیا جائے گا. اسی طرح لیفٹ کو کیا جائے گا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یہ سولوشن ہے آف دا ڈائننگ فلاسفرز پرابلم بائی یوزنگ مانیٹر. ٹھیک ہے, اس کو ایک دفعہ ریویو کر لیں, آپ دیکھ لیں. اف یو ہیو اینی کوشچنز پلیز سینڈ دوز ٹو می اینڈ آئی ول بی ہیپی ٹو آنسر دیم. ٹھیک ہے, اٹ از امپورٹنٹ دیٹ یو ایٹ لیسٹ انڈرسٹینڈ دا کانسپٹ آف مانیٹرز ود دس ایگزامپل. اوکے, اچھا اب ہم بات کریں گے, ناؤ وی آر سوئچنگ گیئرز. ٹھیک ہے, بات کریں گے کہ ڈیڈ لاکس کیا ہوتے ہیں, ڈیڈ لاکس ان کمپیوٹر سسٹمس. ڈیڈ لاکس کا جنرل کانسیپٹ میں نے ایک دو دفعہ پہلے بھی بتایا آپ کو کہ ہوتا کیا ہے. فار ایگزامپل ہم نے ابھی بھی آج بھی بات کی تھی, لاسٹ لیکچر میں بھی کی تھی, کہ جب ایک سولوشن لکھا جاتا ہے فار اے کوآپریٹنگ پروسیس بائی یوزنگ سیمافورس, تو اس میں اگر سیمافورس پہ ویٹ اور سگنل آپریشن صحیح طرح سے نہیں کال کیے گئے, ان کو آرڈر ٹھیک نہیں ہے فار ایگزامپل, ٹھیک ہے, تو اس میں ہو سکتا ہے ایسی سچویشن آئے کہ ایک پروسیس جو ہے وہ ایک اور پروسیس کے لیے ویٹ کر رہا ہے کہ یہ پروسیس پرٹیکولر ایونٹ جنریٹ کرے تو پھر میں اگلا کام کر سکتا ہوں. اور یہ پروسیس جو ہے جس کے لیے یہ پروسیس ویٹ کر رہا ہے, یہ پروسیس اس پروسیس کے لیے ویٹ کر رہا ہے کہ یہ کوئی ایونٹ کریٹ کرے کہ میں آگے چل سکوں. تو دونوں ایک دوسرے کے لیے ویٹ کر رہے ہیں فار سم ایونٹ ٹو بی وچ کین اونلی بی جنریٹڈ بائی دا ادر پروسیس. تو دس از اے ٹیپیکل ڈیڈ لاک سچویشن. ہم نے سیمافورز یوز والی میں تو دیکھ لی تھی, رائٹ, آئی ول ریویو دیٹ اگین. لیکن اس طرح کے کئی اور ایگزامپلز آ سکتے ہیں. تو ابھی دیکھتے ہیں کہ ڈیڈ لاک پرابلم کیا ہے, سسٹم کا ماڈل کیا ہوتا ہے پروسیسز جب رن کرتے ہیں, کہ کس طرح وہ ریسورسز یوز کرتے ہیں. ڈیڈ لاک کو کریکٹرائز کر لیں گے کہ ڈیڈ لاک اگر ہوتا ہے تو کیا نیسسری کنڈیشنز ہیں جو کہ ہولڈ کرنی چاہیے. اگر ایک بھی ان میں سے ہولڈ نہ کرے تو ڈیڈ لاک نہیں ہوگا. پھر دیکھیں گے کہ ڈیڈ لاک کو ہینڈل کیسے کیا جاتا ہے. تو اس میں ہم 3 چیزیں دیکھیں گے کہ ڈیڈ لاک کو پریونٹ کرنا, ڈیڈ لاکس کو اوائڈ کرنا, دونوں میں ڈفرنس ہے. سو ویل سی واٹ دا ڈفرنس از. تیسرا یہ ہے کہ لیٹ دا ڈیڈ لاکس اکر, ڈیٹیکٹ ڈیڈ لاکس اینڈ دین برنگ دا سسٹم آؤٹ آف ڈیڈ لاک. تو یہ باتیں ہم کریں گے. وی مے ناٹ بی ایبل ٹو ڈسکس آل آف دیز, بٹ دس از واٹ جنرلی وی آر گوئنگ ٹو ڈو in chapter 8. So let's see what the deadlock problem is. اچھا, سلائڈ میں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگین میں نے ایگزامپل سے تو بتا دیا ڈیڈ لاکس کیا ہوتے ہیں, بٹ فارملی وی کین سی the set of blocked processes each holding a resource and waiting to acquire a resource held by another process in the set. یعنی ایک سیٹ آف بلاکڈ پروسیسز ہوں جس میں سے ہر پروسیس جو ہے کچھ ریسورس اس کے پاس ہے اور وہ ویٹ کر رہا ہے ٹو گیٹ اندر ریسورس جو کہ ایک اور پروسیس جو اسی سیٹ میں ہے اس کے پاس ہو. ٹھیک ہے, سو دس از دا ڈیڈ لاک پرابلم. اس کی ایگزامپلز اب کچھ دیکھ لیتے ہیں. ایک ایگزامپل جو میں نے اگلی سلائڈ میں دکھائی ہے کہ لیٹ سپوز کہ سسٹم کے پاس 2 ٹیپ ڈرائیوز ہیں, پروسیس 1 اور پروسیس 2 سسٹم میں رن کر رہے ہیں. پروسیس 1 نے ایک ٹیپ ڈرائیو لے لی ہے, پروسیس 2 نے دوسری ٹیپ ڈرائیو لے لی ہے, لیکن ان کو اپنا کام کرنے کے لیے دونوں ٹیپ ڈرائیوز چاہیے ہر ایک پروسیس کو. تو کیا ہوگا, یعنی اس نے ایک ٹیپ ڈرائیو لے لی, اس کو دونوں چاہیے تھی, پھر اس کے پاس دوسری والی ہے, یہ اس والی ٹیپ ڈرائیو کے لیے انتظار کر رہا ہے اور یہ پروسیس اس والی ٹیپ ڈرائیو کے لیے انتظار کر رہا ہے. ٹھیک ہے,
تو یہ کون ان کو دے سکتا ہے ٹیپ ڈرائیو؟ دونوں ٹیپ ڈرائیو اپنی چھوڑیں گے تو دوسرے پروسیس کو ملے گی نا. دیکھیں دونوں نہیں چھوڑیں گے. کیوں؟ کہ دونوں نے کچھ کام کرنا ہے. مے بی کاپنگ فرام ون ٹیپ ڈرائیو ٹو اندر اور موونگ سم ڈیٹا فرام ون ٹیپ ڈرائیو ٹو اندر. سو دونوں پروسیسز کو دونوں ٹیپ ڈرائیو چاہیے, پھر وہ کام ختم کریں گے, پھر وہ اپنی ٹیپ ڈرائیوز ریلیز کریں گے. دونوں نہیں چھوڑیں گے. بوتھ آر گوئنگ. سو سچویشن کیا ہوگی کہ دونوں پروسیسز سیٹ میں دو پروسیسز ہو گئے, P1 P2. P1 نے ایک ٹیپ ڈرائیو رکھی ہے, اس کے پاس ایک ریسورس ہے. P2 کے پاس دوسری ٹیپ ڈرائیو ہے, اس کے پاس ریسورس ہے. P1 چاہتا ہے کہ اس سے دوسری ٹیپ ڈرائیو لے لے, یعنی یہ چھوڑے گا تو اس کو ملے گی. سو P1 از ویٹنگ فار این ایونٹ دیٹ P2 ریلیزز اٹس ٹیپ ڈرائیو. اور P2 کس کے لیے انتظار کر رہا ہے؟ P2 از ویٹنگ فار این ایونٹ دیٹ P1 ریلیزز اٹس ٹیپ ڈرائیو. تو دونوں ایک دوسرے کے لیے ویٹ کر رہے ہیں, اور دونوں کے پاس کچھ ریسورسز ہیں. ڈیڈ لاک سچویشن. ٹھیک ہے, فارملی ابھی میں نے اس کو ڈیفائن کرا ڈیڈ لاک کو کہ نیسسری کنڈیشنز کے ہیں, بٹ جنرلی دس از دا کانسیپٹ. اور ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں. اگلی سلائڈ میں نے بالکل وہی ریویو کی ہے ایگزامپل جو پہلے بھی ہم نے سیمافورس کے زمرے میں دیکھی تھی, کہ دو سیمافورز ہیں, دونوں کو انیشلائز کر دیا گیا ہے 1 پہ. P0 اور P1 کا کوڈ میں نے دے دیا ہے کہ دونوں پروسیسز کو دونوں سیمافورس چاہیے, لیکن P0 جو ہے وہ پہلے سیمافور A کو لیتا ہے, پھر B کو لیتا ہے, پھر اپنا کام کرتا ہے. پروسیس 1 جو ہے پہلے B کو لیتا ہے, پھر A کو لیتا ہے, اور پھر اپنا کام کرتا ہے. تو کیا ہو سکتا ہے کہ اگر دونوں ایک ہی وقت میں ایکسیکیوٹ شروع کر دیں تو P0 کو سیمافور A مل جائے گا, P1 کو سیمافور B مل جائے گا, P0 B کے لیے ویٹ کرنا شروع کر دے گا, اور P1 A کے لیے ویٹ کرنا شروع کر دے گا. ٹپیکل ڈیڈ لاک سچویشن جیسے کہ میں نے اگلی سلائڈ میں شو کر دی ہے. یہ میں نے ریپروڈیوس کیا سلائڈ جو کہ لیکچر 24 میں آئی بلیو ہم نے دیکھی تھی, کہ کیا P0 جو ہے ایونٹ کے لیے ویٹ کر رہا ہے. وہ ایونٹ کیا ہے؟ سگنل آن B, کہ ون پروسیس جب سگنل کرے گا B کو تو وہ سیمافور B چھوڑ دے گا, اور P1 جو ہے وہ اس کو مل جائے گا, اٹ وڈ کم آؤٹ آف اٹس ویٹ. اور P1 کس ایونٹ کے لیے ویٹ کر رہا ہے؟ سگنل آن A, یعنی P0 جب سگنل A کرے گا تو اپنا سیمافور A کو ریلیز کر دے گا, تو P1 جو ویٹ کر رہا ہے سیمافور A کے لیے اس کو یہ سیمافور مل جائے گا. سو ٹپیکل ڈیڈ لاک سچویشن. اور ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں, یہ میں نے ڈیٹیل میں ڈسکس کی تھی, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو اسپینڈ ٹو مچ ٹائم آن دس, کہ جو انیشیل سولوشن ہم نے دیکھا تھا ڈائننگ فلاسفرز پرابلم کا بائی یوزنگ سیمافورس, اس میں کیا کہا تھا ہم نے کہ 5 فلاسفرز ہیں, 5 چاپ اسٹکس ہیں. ہر فلاسفر جب اس کو کھانا ہوتا ہے تو اپنی رائٹ چاپ اسٹک پہلے لیتا ہے, پھر لیفٹ چاپ اسٹک لیتا ہے. جب ختم کر لیتا ہے کھانا تو رائٹ چاپ اسٹک پہلے رکھتا ہے, پھر لیفٹ رکھتا ہے. تو واٹ وڈ ہیپن اف آل 5 فلاسفرز بیکم ہنگری ایٹ دا سیم ٹائم؟ سارے اپنی رائٹ چاپ اسٹک اٹھا لیں گے, اینڈ دین دل ٹرائی ٹو گیٹ ہولڈ آف دا لیفٹ چاپ اسٹک, اینڈ دا لیفٹ از ناٹ دیئر. تو کیا ہوگا؟ لیٹس سے کہ دس از اے فلاسفر, رائٹ چاپ اسٹک اس کو مل گئی ہے, لیفٹ کے لیے لینے گیا وہ ہے ہی نہیں. کیوں؟ کہ وہ اگلے فلاسفر نے اپنی رائٹ چاپ اسٹک اٹھا لی جو میری لیفٹ ہے. تو واٹ ایم آئی ویٹنگ فار؟ میرے پاس ایک چاپ اسٹک ہے, آئی ایم ہولڈنگ آن ٹو اے ریسورس, اینڈ آئی ایم ویٹنگ فار اے ریسورس بینگ ہیلڈ بائی دا نیکسٹ پروسیس ان دا سیکوینس. وہ کیا کر رہا ہے؟ اس کے پاس اپنی رائٹ چاپ اسٹک ہے, وہ اپنے اگلے پروسیس کے لیے ویٹ کر رہا ہے کہ وہ اپنی چاپ اسٹک چھوڑے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. پھر میرے جو پچھلے والا ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ اس کے پاس اپنی رائٹ چاپ اسٹک ہے, وہ چاہ رہا ہے کہ میں اپنی چاپ اسٹک چھوڑ دوں تو وہ لے لے. سو وی آر آل ویٹنگ فار ایچ ادر ان اے سائیکل, رائٹ. سو آل 5 philosophers with that particular solution would be waiting for each other in a cycle. They'll be holding on to some resource, in this case 1 chopstick each, and waiting for the next process in a sequence to release its chopstick. Typical deadlock situation. یہ ایک اور ایگزامپل ہوگا. اور دیکھ لیتے ہیں برج کراسنگ کی. میں نے ایگزامپل دی تھی آئی تھنک کپل آف لیکچرز اگو, کہ جب میں نے بات کی تھی کہ جی بچپن میں جب ہم کبھی پنڈی کی طرف جانا ہوتا تھا جی ٹی روڈ کے اوپر, تو جہلم, دریائے جہلم کا جو پل تھا, اٹ یوز ٹو بی 1 way. آئی ڈونٹ نو کہ ابھی 2 way ہے یا نہیں, آئی ایم اسیومنگ اٹ از. تو ہوتا کیا تھا کہ بسیں ایک طرف رک جاتی تھیں, دوسری طرف والی بس جو ہے وہ ساری نکل جاتی تھی کافی زیادہ, سو 1 way ٹریفک ہو جاتی تھی اس کے اوپر. پھر کچھ دیر وہ اس طرف کی ٹریفک بند کر دی جاتی تھی اور اس طرف کی ٹریفک کو جانے دیا جاتا تھا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. سو دے ہیڈ ڈیوائزڈ اے میکینزم کہ پل کے دونوں طرف
پرابلی کوئی بندے ہوتے تھے جو سگنل کر دیتے تھے ایک دوسرے کو, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. ٹھیک ہے, تو یہ ایگزامپل ایگزیکٹلی اسی طرح کی ہے کہ ون وے ٹریفک جہاں بھی ہوگی, برج کی میں نے دی ہے, اگر اس طرح کا کوئی میکنزم ان پلیس نہ ہو کہ ایک طرف کی ٹریفک کو جانے دیا جائے اور دوسری کو روک لیا جائے, تو یہ ہو سکتا ہے کسی طرح کی سچویشن ہو جیسے میں نے سلائیڈ میں دکھائی ہے کہ دو گاڑیاں آ جائیں برج پہ یا ون وے اسٹریٹ کے اوپر اور دونوں آمنے سامنے آ کے رک جائیں. ٹھیک ہے, تو کیا ہوگا کہ دونوں نے برج کا کچھ حصے پہ کھڑی ہیں, سو دیٹس دا ریسورس دے آر ہولڈنگ آن ٹو, اور وہ کیا کر رہی ہیں دونوں ڈرائیور چاہتے ہیں کہ سامنے والی گاڑی کا ڈرائیور جو ہے پیچھے ہو جائے. رائٹ, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سامنے والی گاڑی نے ریسورس لیا ہوا ہے, دا پیس آف برج, وہ اس کو ریلیز کر دیں, اور دونوں نہیں کریں گے کیونکہ دونوں نے ڈفرنٹ ڈائریکشنز میں جانا ہے. رائٹ, ٹپیکل ڈیڈ لاک سچویشن. اس کا سولوشن کیا ہو سکتا ہے, اس کے ڈیٹیل میں فارملی ہم ڈسکس کریں گے, بٹ سولوشن کچھ ہو سکتا ہے کہ جی ایک کار کو کہ تم پیچھے ہو جاؤ ذرا. رائٹ, اگر ایک کار کے پیچھے لمبی لائن لگی ہوئی ہے گاڑیوں کی, بسوں کی, ٹرکوں کی, موٹر سائیکلوں کی, اینڈ سو آن, تو سب کو پیچھے ہونا پڑے گا. ٹھیک ہے, اس کو ہم ٹیکنیکل ٹرم میں کہتے ہیں ٹو پری ایمپٹ دا ریسورس ا پرٹیکولر پروسیس از ہولڈنگ آن ٹو. اس کیس میں ہم کہیں گے کہ ٹو پری ایمپٹ دا ریسورس ا پرٹیکولر ویہیکل از ہولڈنگ آن ٹو, یعنی اس کی جو سڑک کا حصہ جس کو اس نے پکڑا ہوا ہے, جو اس کے اوپر کھڑی ہے گاڑی, وہ چھوڑ دے. اس کو ساری اگر گاڑیاں پیچھے چلتی جائیں تو اس کو ہم رول بیک بھی کہتے ہیں. مور آن دیٹ ایز وی موو آن. اچھا, اس میں اسٹارویشن بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, اس کو ڈیٹیل میں دیکھ لیں کہ اسٹارویشن کیسے ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے ہر دفعہ ایک پروسیس یا گاڑی جو ہے ایک جگہ آ کے پہنچتی ہے اور سامنے سے ایک اور گاڑی آ جاتی ہے اور ہر دفعہ اسی کو پیچھے ہونا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, مے بی سامنے سے کوئی ہائر آفیشل کی گاڑی آ گئی تو اس جو عام بندوں کی گاڑی پیچھے ہونی پڑے گی. رائٹ, سو دوز آر دا ایشوز جو اسٹارویشن ہو سکتی ہے. اچھا, اب اس کو پراپرلی ڈسکس کرنے کے لیے کہ ڈیڈ لاک کو فارملائز کرنے کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ سسٹم ماڈل ہے کیا. تو ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ واٹ از اے سسٹم ماڈل. سسٹم میں کیا ہوتا ہے, کچھ پروسیسز ہوتے ہیں, کچھ ریسورسز ہوتے ہیں. پروسیسز کو ریسورسز یوز کر لیں, جب یوز کر لیتے ہیں تو ریسورسز کو چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, سو لیٹس لک ایٹ دی سلائڈ ناؤ کہ ہم اسیوم کرتے ہیں کہ دیر آر ریسورس ٹائپس R1 تھرو RM. ریسورسز کیا ہو سکتے ہیں ایک پروسیس کے لیے؟ CPU سائیکلز ہو سکتے ہیں, میموری اسپیس ہو سکتی ہے, IO ڈیوائسز ہو سکتی ہیں, سافٹ ویئر ریسورسز ہو سکتے ہیں سچ ایز سیمافورز, کنڈیشن ویریبلز اینڈ سو آن. اینڈ ایچ ریسورس ٹائپ ہیز WI انسٹنسز. انسٹنس کیا ہوتا ہے ایک ریسورس کا؟ کہ ایک ریسورس ٹائپ کتنی قسم کے ہیں ہمارے پاس, اور وہ سارے ایک ہی طرح کے ہونے چاہیے. مثلا یہ کہیں کہ ریسورس ٹائپ اگر ڈسک ڈرائیو ہے اور ہم کہتے ہیں کہ اس کے 3 انسٹنسز ہیں, تو اس کا مطلب ہے 3 آئیڈینٹیکل ڈسک ڈرائیوز ہیں. دس از امپورٹنٹ کہ ایک ریسورس ٹائپ کی اگر 3 انسٹنسز ہیں تو دوز آر 3 آف دوز ریسورس ٹائپس اینڈ دے آر ایگزیکٹلی لائک ایچ ادر. ٹھیک ہے, دس از دا کانسپٹ آف این انسٹنس. اچھا, ہر پروسیس جو ہے وہ کرتا کیا ہے, اس کو کچھ ریسورس کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ریسورس کو ریکویسٹ کرتا ہے, یوز کرتا ہے اور اس کو چھوڑ دیتا ہے. اب دیکھ لیتے ہیں کہ ڈیڈ لاک کیسے ان کو کریکٹرائز ہم کر سکتے ہیں, یعنی ڈیڈ لاکس ہوتے کیا. اچھا, اب دیکھ لیتے ہیں کہ ڈیڈ لاکس جب ہوتے ہیں تو کون سی کنڈیشنز ٹرو ہوتی ہیں. اچھا, ڈیڈ لاکس جب بھی ہوں گے سسٹم میں تو 4 کنڈیشنز ٹرو ہوں گی, ادروائز ڈیڈ لاک نہیں ہوگا. وہ کنڈیشنز کیا ہیں؟ کنڈیشنز ہیں میوچل ایکسکلوژن, نو میوچل ایکسکلوژن, ہولڈ اینڈ ویٹ, سرکولر ویٹ اینڈ نو پری ایمپشن. ٹھیک ہے, لیٹ می ریپیٹ اٹ. میوچل ایکسکلوژن, ہولڈ اینڈ ویٹ, نو پری ایمپشن اینڈ سرکولر ویٹ. نو پری ایمپشن, میوچل ایکسکلوژن کیا ہوتا ہے کہ ہر پروسیس ایک ریسورس کو یوز کر رہا ہے میوچلی ایکسکلوسively, یعنی وہ ریسورسز کو شیئر نہیں کر رہا. نو پری ایمپشن کا کیا مطلب ہے؟ ریمبر, ہم نے ڈیڈ لاک کو جب ڈیفائن کیا تو ہم نے کہا تھا کہ ایک پروسیس کے پاس کچھ ریسورس ہوگا اور وہ پھر ویٹ کر رہا ہوگا ایک اور پروسیس کے لیے کہ وہ اپنا ریسورس ایک اس کو دے دے. سو ہولڈ اینڈ ویٹ, کہ یہ اس کے پاس کوئی ریسورس ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اگلا پروسیس جو ہے وہ اس کو کوئی ریسورس دے دے.
اچھا, نو پریمپشن کا مطلب ہے کہ ایک پروسیس کے پاس جو ریسورس ہے اس کو پریمپٹ نہیں کیا جا سکتا, اس سے لے کے کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا, یہ نو پریمپشن ہوگی. ہولڈ اینڈ ویٹ میں نے ابھی ڈیفائن کر دیے. سرکولر ویٹ کیا ہو گیا کہ پروسیسز ویٹ کر رہے ہیں ان اے سائیکل, کہ میرے پاس ایک ریسورس ہے, میرے ساتھ ایک اگلا پروسیس ہے, وہ کچھ ریسورس اس کے پاس ہے, میں چاہتا ہوں کہ اس سے مجھے کوئی ریسورس مل جائے, وہ اپنے اگلے پروسیس سے چاہتا ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. میرے سے پچھلا پروسیس چاہتا ہے کہ میں اپنا ایک ریسورس اس کو دے دوں. سو یہ ہے سرکولر ویٹ. اس ساروں کو ہم ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں, اور پھر ہم دیکھیں گے ایک گراف جس کو کہتے ہیں کہ ریسورس ایلوکیشن گراف. اس کو دیکھ کے ہم پھر کچھ بیسک فیکٹس ڈیفائن کر دیں گے کہ کب آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ سسٹم میں ڈیڈ لاک ہے یا نہیں. ٹھیک ہے, تو ان چاروں کنڈیشنز کو ذرا ڈیٹیل میں دیکھ لیں پہلے. اچھا, اس سلائڈ میں آپ دیکھیں کہ میوچل ایکسکلوژن میں نے بتا دیا ہے. اس کا مطلب یہ کہ اونلی ون پروسیس ایٹ اے ٹائم کین یوز اے ریسورس, یعنی ریسورسز شیئر نہیں ہو سکتے. ریمبر, دس از ون آف دا نیسسری کنڈیشنز فار اے ڈیڈ لاک ٹو اکر, کہ ایک پروسیس ریسورس کے کسی انسٹنس کو یوز کر رہا ہے میوچلی ایکسکلوسively. اگلی سلائڈ میں آ جاتا ہے ہولڈ اینڈ ویٹ. ہم نے پہلے ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیا ہے بیسیکلی کہ پروسیس از ہولڈنگ ایٹ لیسٹ ون ریسورس اور انسٹنس آف اے ریسورس اینڈ از ویٹنگ ٹو ایکوائر ایڈیشنل انسٹنسز آف ادر ریسورسز ہیلڈ بائی ادر پروسیسز. تو یہ کنڈیشن بھی ٹرو ہوگی جب ڈیڈ لاک ہوگا. پھر ہے نو پریمپشن. جیسے میں نے ابھی بات کی کہ ریسورس کین بی ریلیزڈ اونلی والنٹریلی بائی اے پروسیس وچ از ہولڈنگ اٹ آفٹر دیٹ پروسیس ہیز کمپلیٹڈ اٹس ٹاسک. یعنی ایک پروسیس سے بائی فورس ایک ریسورس کے انسٹنس کو پریمپٹ نہیں کرایا جا سکتا. ٹھیک ہے, سو دس کنڈیشن آلسو ہیز ٹو ہولڈ, کہ کسی ریسورس کے انسٹنس کو ایک پروسیس سے لیا نہیں جا سکتا بائی فورس. اچھا, اگلی کنڈیشن ہے سرکولر ویٹ. اس کو بھی میں نے بتا دی ہے کہ لیٹس اسیوم کہ اگر n پروسیسز ہوں P0 تھرو Pn-1, اس ڈائگرام میں P0 تھرو Pn میں نے بتا دیا ہے n+1 پروسیسز, تو دے آر ویٹنگ فار ایچ ادر ان اے سائیکل. سائیکل کیا ہوگا کہ لیٹس سے اگر 3 پروسیسز ڈیڈ لاک میں ہیں, سے P3, P5 اینڈ P10. ٹھیک ہے, P3, P5 اینڈ P10, تو دے وڈ بی ویٹنگ ان اے سائیکل کہ P1 کے پاس کچھ ریسورس ہے اور یہ لیٹ سے P5 کے لیے ویٹ کر رہا ہے جس کے پاس کچھ ریسورسز ہیں, اور P3 چاہتا ہے کہ یہ P5 اپنا کچھ ریسورس چھوڑ دے تاکہ P3 کو مل جائے. P5 P10 کے لیے ویٹ کر رہا ہے کہ P10 کے پاس کچھ ریسورسز ہیں, وہ کچھ ریسورسز جو P5 کو چاہیے P10 ان کو ریلیز کر دے, اور P10 ویٹ کر رہے ہیں کہ P3 کچھ ریسورسز کو ریلیز کر دے تاکہ وہ P10 کو مل جائیں اور وہ پروگرس کر سکے. تو P3, P5 اینڈ P10 وڈ بی ویٹنگ ان اے سائیکل. اس کو ہم کہتے ہیں سرکولر ویٹ. ٹھیک ہے, تو یہ 4 کنڈیشنز ہوگی جو کہ ٹرو ہوں گی وین ایور دیر از اے ڈیڈ لاک. اگر سم ہاؤ ہم یہ انشور کر لیں کہ ان میں سے ایٹ لیسٹ ایک کنڈیشن وائلیٹ نہیں ہوگی, ایک کنڈیشن وائلیٹ ہو جائے گی, یعنی ایک کنڈیشن ہولڈ نہیں کرے گی, تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈیڈ لاک پریونشن ہوگی. اس کو ہم دیکھیں گے جب ڈیڈ لاک ہینڈلنگ کو ڈسکس کریں گے, بٹ آئی تھاٹ اٹ واز امپورٹنٹ ٹو مینشن اٹ ہیئر ایٹ لیسٹ. ٹھیک ہے, سو دیٹ یو انڈرسٹینڈ کہ جب بھی ڈیڈ لاک ہوگا یہ چاروں کی چاروں کنڈیشنز ہولڈ ہوں گی. لیٹس لک ایٹ دا نیکسٹ سلائیڈ, اور اس میں ہم ڈسکس کریں کہ ریسورس ایلوکیشن گراف کیا ہوتا ہے. اس کو دیکھ لیتے ہیں, پھر کچھ ایگزامپلس دیکھ لیں گے, اور پھر دیکھیں کہ اس کا کیوں ڈسکس کیا, واٹ از ریزن فار اس ٹو ڈسکس اٹ ہیئر. اچھا, جیسے آپ سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ وی ہیو اے سیٹ آف ورٹسز V اینڈ اے سیٹ آف ایجز E. جب بھی گراف ہوگا آپ کے کچھ سیٹ آف ورٹسز ہوں گے اور کچھ سیٹ آف ایجز ہوں گی, اور ورٹیکس سیٹ کو ہم نے پارٹیشن کر دیا 2 سیٹس میں, سیٹ آف پروسیسز P, لیٹس سے P1 تھرو Pn, اور سیٹ آف ریسورسز R, لیٹس سے R1 تھرو Rm. اور ایج سیٹ ہمارا کیا ہوگا, اٹ وڈ کنسسٹ آف ریکویسٹ ایجز اینڈ اسائنمنٹ ایجز. ریکویسٹ ایج کیا ہوگی, ایک ایگزامپل میں نے دے دی ہے یہاں پہ, لیٹس سے P1 رائٹ ایرو PRJ, کہ P1 جو ہے اس نے ریکویسٹ کیے an instance of RJ.
تو یہ ہوگی ایج فرام اے پروسیس ٹو اے ریسورس. اسائنمنٹ ایج کیا ہوگی؟ اٹ وڈ بی فرام اے ریسورس اور این انسٹنس آف ریسورس ٹو اے پروسیس. فار ایگزامپل یہاں پہ میں نے شو کیا ہے این ایج گوئنگ فرام آر جے ٹو پی آئی, یعنی فرام این انسٹنس آف ریسورس ٹائپ آر جے ٹو پروسیس پی سب آئی. سو اگین ریسورس ایلوکیشن گراف میں سیٹ آف ورڈسیز کو پارٹیشن کر دیا گیا ٹو سیٹس انٹو ٹو سیٹس, سیٹ آف پروسیسز اینڈ سیٹ آف ایجز, سیٹ آف ریسورسز. اور ایج سیٹ میں اسائنمنٹ ایجز ہوتی ہیں اور ریکویسٹ ایجز ہوتی ہیں. اسائنمنٹ ایج جو ہے وہ ایک انسٹنس آف اے ریسورس ٹائپ سے ایک پروسیس کی طرف ہوتا ہے, جس کا مطلب ہے کہ یہ انسٹنس اسائن کر دیا گیا ہے اس پروسیس کو. ریکویسٹ ایج کیا ہوگی؟ فرام اے پروسیس ٹو اے ریسورس ٹائپ, کہ اس پروسیس نے ریکویسٹ کی ہے این انسٹنس آف دس ریسورس ٹائپ. ٹھیک ہے. اچھا, اگلی سلائیڈ میں نے دکھا دیا ہے کہ کس قسم کی ہم ڈائیگرام میں کس طرح کے چیزیں یوز کریں گے ٹو شو اے ریسورس ایلوکیشن گراف. سو فار ایگزامپل ایک پروسیس کو ہم ایک سرکل سے شو کریں گے, ریسورس ٹائپ کو ایک اسکوئر اور ریکٹینگل سے شو کریں گے, اور اس کے اندر ڈاٹس ہوں گے یا چھوٹے اسکوئر ہوں گے جو کہ انڈیکیٹ کریں گے کہ کتنے انسٹنسز ہیں اس ریسورس ٹائپ کے. سو فار ایگزامپل جیسے آپ دیکھ رہے ہیں سلائیڈ میں کہ اسکوئر کے اندر میں نے 4 چھوٹے اسکوئرز ڈالے ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ اس ریسورس ٹائپ کے 4 انسٹنسز ہیں. پھر آگے ہے ریکویسٹ ایج میں نے دکھائی ہے جو کہ پروسیس پی آئی سے جا رہی ہے ٹو دس ریسورس ٹائپ آر جے, یعنی پی آئی نے ریکویسٹ کر دیا کہ ان چاروں میں سے ایک انسٹنس ریسورس کا اس کو دے دیا جائے. آخر میں ہم نے دکھایا ہے کہ اسائنمنٹ ایج کو شو کرنے کے لیے ہم گرافک سمبلس کیا یوز کریں گے, کہ ایک انسٹنس سے ایج جا رہی ہے ٹو دس پروسیس پی سب آئی, یعنی این انسٹنس آف دس پرٹیکولر ریسورس ٹائپ ہیز بین اسائنڈ ٹو پروسیس پی سب آئی. تو یہ چیزیں یوز کر کے ہم ریسورس ایلوکیشن گراف بنائیں گے. اگلی سلائیڈ میں ہم نے ایک ایگزامپل ریسورس ایلوکیشن گراف دکھا دیا ہے. اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں 4 قسم کے ہمارے انسٹنسز ہیں, 4 ریسورس ٹائپس ہیں, R1 تھرو R4. سو R1, R2, R3, R4. R1 اور R3 کے سنگل انسٹنسز ہیں, R2 میں 2 انسٹنسز ہیں, یعنی جو بھی یہ ریسورس ٹائپ ہے, لیٹس سے اٹس اے ڈسک ٹائپ پرہیپس, تو یہ 2 آئیڈینٹیکل ڈسک ٹائپس ہیں, اور R4 کے 3 انسٹنسز ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو ریسورسز ہو گئے. پھر ہمارے 3 پروسیسز ہیں P1, P2 اینڈ P3. تو اب یہ گراف میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ P1 سے شروع ہوتے ہیں, پھر P2 پہ جائیں گے, پھر P3 میں آئیں گے, کہ P1 کو ایک انسٹنس R2 کا اسائن کر دیا گیا. اٹ ہیز بین اسائنڈ اے سنگل انسٹنس آف R2, اور P1 نے ریکویسٹ کی ہے دا اونلی انسٹنس آف R1, یعنی اس کو چاہیے کہ R1 جو ہے نا ریسورس جس کی ایک ہی انسٹنس ہے وہ اس کو مل جائے, اور وہ سنگل انسٹنس R1 کا وہ اسائن کر دیا گیا ہے P2 کو, اور P2 کو R2 کا بھی ایک انسٹنس اسائن کر دیا گیا ہے. اس لیے آپ 2 ایجز دیکھ رہے ہیں, one going from the only instance of R1 to P2, and the other edge going from one instance of R2 to P2. So P2 کی طرف 2 ایجز جا رہی ہیں which indicate کہ 2 instances of different resource types have been assigned to P2. اور P2 سے ایک ایج جا رہی ہے R3 کی طرف, یعنی P2 نے ریکویسٹ کی ہے کہ مجھے R3 کا ایک انسٹنس مل جائے, اور اس کا ایک ہی انسٹنس ہے جو کہ اسائن ہو چکا ہے P3 کو. ٹھیک ہے, سو جسٹ این ایگزامپل آف ریسورس ایلوکیشن گراف. لیٹس لک ایٹ اندر ایگزامپل. اچھا, اس ایگزامپل میں ہم نے دکھایا ایک ریسورس ایلوکیشن گراف جس میں ایک سائیکل ہے. تو اس میں میں نے جو ہیڈنگ دیا یہ ہے کہ ریسورس ایلوکیشن گراف ود اے ڈیڈ لاک. تو اب بعد میں اس کو سمرائز کروں گا کہ کب ہمیں پتا چلے گا کہ ریسورس ایلوکیشن گراف جب آپ کو دیا جائے کوئی, تو وین کین یو سے فار شیور کہ اس سسٹم میں ایک ڈیڈ لاک ہے, اور کب آپ کہہ سکتے ہیں کہ مے بی دیر وڈ بی اے ڈیڈ لاک بٹ یو وونٹ بی شیور, اور کب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیفینیٹلی دیر ازنٹ اے ڈیڈ لاک. ٹھیک ہے,
اچھا اس واپس اس آئیں سلائڈ پہ. تو اگین وہی ہمارے 4 ریسورس ٹائپس ہیں, R1, R2, R3, R4. اتنے ہی انسٹنسز ہیں ہر ریسورس ٹائپ کے. اسی طرح 3 پروسیسز ہیں, P1, P2, P3. P1 کو ایک انسٹنس ملا ہوا ہے R2 کا, اور اس نے ریکویسٹ کی ہے این انسٹنس آف R1. P2 کو ملا ہوا ہے ایک انسٹنس R1 کا اور ایک انسٹنس R2 کا, اور اس نے ایک ریکویسٹ کی ہے ایک انسٹنس R3 کا, اور R3 کا ایک ہی انسٹنس ہے جو کہ P3 کو ملا ہوا ہے, اور P3 نے ریکویسٹ کی ہے این انسٹنس آف R2. اب اس میں اگر آپ دیکھیں تو ایک سائیکل آپ کو نظر آئے گا, اور سائیکل کو میں بتا دیتا ہوں کیا ہے. دس از P1 to R1 to P2 to R3 to P3 to R2 and then back to P1. یعنی اب میں اس کو پھر لسٹ کر دیتا ہوں, P1 R1 P2 R3 P3 R2 and P1. یہ ساری ایجز اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک سائیکل بن جائے گا. اچھا اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سسٹم ڈیڈ لاک میں ہے. کیسے ڈیڈ لاک میں ہے؟ کیونکہ P1 کو چاہیے R1 کا ایک انسٹنس, اور وہ سنگل انسٹنس ملا ہوا ہے P2 کو, اور P2 کو انسٹنس چاہیے R3 کا, اور وہ ایک ہی انسٹنس ہے جو کہ P3 کو ملا ہوا ہے. اچھا اب P1 جو ہے پروگرس کرے گا اونلی وین اٹ گیٹس دا ریکویسٹڈ انسٹنس آف R1. فی الحال وہ P2 کے پاس ہے, اور P2 اس کو نہیں چھوڑے گا جب تک اس کو R3 کا انسٹنس نہیں مل جاتا, اور R3 کا انسٹنس جو ہے وہ تب تک نہیں اس کو ملے گا جب P3 اس کو ریلیز نہیں کر دیتا, اور P3 اس کو نہیں ریلیز کرے گا کیونکہ اس نے ریکویسٹ کیا R2 کا ایک انسٹنس, اور R2 کے 2 انسٹنس ہیں جو کہ ایلوکیٹ ہو چکی ہیں P1 اور P2 کو. اس لیے کوئی بھی پروسیس جو ہے جس کو ایک انسٹنس کسی ریسورس ٹائپ کا ملا ہوا ہے وہ ریلیز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور دیر فور دیر از اے سائیکل انوالونگ P1, P2 and P3, اور وہ 4 کی 4 کنڈیشنز یہاں ہولڈ کریں گی. کون سی ہیں 4 کنڈیشنز؟ میوچل ایکسکلوژن. سارے پروسیسز جو ریسورس ٹائپس یوز کر رہے ہیں وہ یوز کر رہے ہیں میوچلی ایکسکلوسively, یعنی کسی پروسیس کا جو انسٹنس اس کو ایلوکیٹ ہوا ہے وہ کسی اور پروسیس سے شیئر نہیں ہو سکتا, رائٹ؟ سو میوچل ایکسکلوژن ہولڈز. دوسری ہے ہولڈ اینڈ ویٹ. ہر پروسیس نے ایک انسٹنس لیا کسی ریسورس ٹائپ کا, اور اس نے ریکویسٹ کر دیا کوئی اور ریسورس, رائٹ؟ سو ویٹ کر رہا ہے فار اندر انسٹنس آف اے ریسورس. نو پریمپشن بھی ہولڈ کر رہی ہے کسی پروسیس سے, اس کا ریسورس ٹائپ جو اس کو ایلوکیٹ ہوا ہے اس کو لے نہیں سکتے اس سے ہم. اینڈ سرکولر ویٹ, پروسیسز آر ویٹنگ ان اے سائیکل, ٹھیک ہے, فار اے ریسورس بینگ ہیلڈ بائی دا نیکسٹ پروسیس ان اے سیکوینس. سو چاروں کنڈیشنز ہولڈ کرتی ہیں. دیر از نو وے وی آر گوئنگ ٹو بی ایبل ٹو get the system out of deadlock unless we violate one of those 4 conditions. تو وہ بعد میں ہم ڈسکس کریں گے. بٹ دا پوائنٹ از کہ ریسورس ایلوکیشن گراف آپ کو ملا ہو تو اگر اس میں سائیکل ہے دین دیر از اے پاسبلٹی آف اے ڈیڈ لاک, ٹھیک ہے, اور وہ کب پاسبلٹی ہے اور کب فار شیور ہم بتا سکتے ہیں اس کو میں بھی ڈسکس کرتا ہوں. اگلی سلائڈ میں دیکھیں کہ ایک ریسورس ایلوکیشن گراف ہے, اس میں بھی آپ کو ایک سائیکل نظر آئے گا جس کو میں بتا دیتا ہوں سائیکل کیا ہے. P1 R1 P3 R2 P1, ٹھیک ہے. اب اس میں ہم کہتے ہیں کہ سائیکل تو ہے لیکن دا سسٹم از ناٹ ان اے ڈیڈ لاک. کیوں نہیں ہے ڈیڈ لاک میں؟ اس لیے کہ P2 اور P4 پروسیسز جو ہیں, P2 کو R1 کا ایک انسٹنس ملا ہے اور P4 کو R2 کا ایک انسٹنس ملا ہوا ہے. انہوں نے کوئی اور ریسورسز ریکویسٹ نہیں کیے ہوئے, اس لیے وہ اپنا کام ختم کر کے ان انسٹنسز کو چھوڑ دیں گے. جب P2 R1 کا ایک انسٹنس چھوڑ دیتا ہے تو وہ مل جائے گا P1 کو جس نے وہ ریکویسٹ کیا ہوا ہے, تو P1 جو ہے وہ سائیکل میں سے باہر آ جائے گا. سائیکل بریک ہو گیا تو ڈیڈ لاک ختم ہو گیا. سو اس کا مطلب ہے کہ یہ سسٹم ڈیڈ لاک میں نہیں ہے, کیونکہ آفٹر سم ٹائم, کیونکہ P2 اور P4 یوز کریں گے جو بھی ریسورسز ان کو ملے ہیں فار فائنائٹ ٹائم, یوز کر کے وہ ریلیز کر دیں گے, اور پھر P1 اور P3 کو وہ مل جائیں گے and they'll make progress. So this system is not in a deadlock. General statements ہم دے سکتے ہیں اگلی سلائڈ میں, جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ if a graph, resource allocation graph contains no cycles, اس کا مطلب ہے کہ کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہوگا.
So if a resource allocation graph does not contain a cycle, it means there is no deadlock. If a graph contains a cycle, then if only one instance per resource type, then a deadlock. If multiple instances of resource types, then no deadlock. ٹھیک ہے, یعنی ریسورس ایلوکیشن گراف میں اگر ایسے ریسورسز ہیں جس میں سنگل انسٹنس ہے اور گراف میں سائیکل ہے تو فار شیور دیر از اے ڈیڈ لاک. اگر ایسے ریسورسز ہیں جس کے ملٹیپل انسٹنسز ہیں دین دیر مے اور مے ناٹ بی اے ڈیڈ لاک. ٹھیک ہے, تو یہ تو ڈسکشن ہوگی ریسورس ایلوکیشن گراف کی. ٹھیک ہے, اب ٹائم ختم ہو رہا ہے. باقی چیزیں جو میں نے لسٹ کی تھی ان دا ایجنڈا وچ آر ٹو لک ایٹ ہاؤ وی کین ہینڈل ڈیڈ لاکس, اس کے 3 طریقے ہیں. اس کو نیکسٹ ٹائم ہم شروع کریں گے دیکھنا. ڈیڈ لاک پریونشن, ڈیڈ لاک اوائڈنس اینڈ ڈیڈ لاک ڈیٹیکشن اینڈ ہینڈلنگ. اچھا, اب سمرائز کر لیتے ہیں کہ آج کے لیکچر میں ہم نے کیا کیا. ٹھیک ہے, آج کے لیکچر میں بیسیکلی ہم نے جو ڈائننگ فلاسفر پرابلم تھی اس کا مانیٹر بیس سولوشن دیکھ لیا. اس میں میں نے بتا دیا کہ کس طرح مانیٹر کا اسٹرکچر ہوگا, کیا کیا فنکشنز ہوں گے. ہر فنکشن کو ہم نے ڈیٹیل میں دیکھ لیا. پھر دیکھا کہ ایک پروسیس جو ہے فلاسفر پروسیس وہ کس طرح ڈائننگ فلاسفر کے کسی فنکشن کو انووک کرے گا. پھر ہم نے ڈیڈ لاکس کی ڈسکشن شروع کی کہ ڈیڈ لاکس بیسیکلی ہوتے کیا ہیں, کئی ایگزامپلز ان کی دیکھی ہم نے. پھر ہم نے دیکھا کہ ڈیڈ لاک کو کریکٹرائز کیسے کیا جا سکتا ہے, کہ کب ہم بتا سکتے ہیں کہ سسٹم میں ڈیڈ لاک ہے, کیا کیا کنڈیشنز ہولڈ ہوں گی. تو وہ ہم نے کہا کہ دیر آر 4 نیسسری کنڈیشنز. میوچل ایکسکلوژن ہونی چاہیے, یعنی ہر پروسیس کسی ریسورس کو میوچلی ایکسکلوسیولی یوز کر رہا ہے, شیئر نہیں کر سکتا کسی کے ساتھ. ہولڈ اینڈ ویٹ ہوگی, ہر پروسیس کسی ریسورس کو اس نے ہولڈ کیا ہوا ہے اور کسی ریسورس کو وہ یوز کرنا چاہتا ہے, اس کے لیے ویٹ کر رہے ہیں. نو پریمپشن کا مطلب ہے کسی پروسیس سے کوئی ریسورس بائی فورس نہیں لیا جا سکتا, پریمپٹ نہیں کرایا جا سکتا. اور آخری ہے سرکولر ویٹ, کہ پروسیسز آر ویٹنگ ان اے سائیکل. یہ 4 کنڈیشنز ہیں. یہ ہونا ضروری ہے کسی بھی سچویشن میں فار اے ڈیڈ لاک ٹو بی پریزنٹ. آخر میں ہم نے دیکھا کہ ریسورس ایلوکیشن گراف کیا ہوتا ہے, پھر اس کی ایگزامپلس کچھ دیکھ لیں, اور ہم نے 2 اسٹیٹمنٹس دی. ایک تو یہ ہے کہ اگر کسی ریسورس ایلوکیشن گراف میں سنگل انسٹنس ریسورس ٹائپس ہیں اور اس میں اگر سائیکل ہے تو فار شیور دیر از اے ڈیڈ لاک. اگر ملٹیپل انسٹنسز کے ریسورس ٹائپس ہوں اور اس ریسورس ایلوکیشن گراف میں سائیکل ہے تو دیر مے اور مے ناٹ بی اے ڈیڈ لاک. ٹھیک ہے, اور اگر کوئی سائیکل ہے ہی نہیں ریگارڈلیس آف دا ریسورس ٹائپس وی آر یوزنگ دین دیر از نو ڈیڈ لاک. ٹائم ختم ہو رہا ہے. اگلی دفعہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ ڈیڈ لاک کو ہینڈل کرنے کے لیے کیا کیا طریقے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ ڈیڈ لاک پریونشن, ڈیڈ لاک اوائڈنس, ڈیڈ لاک ڈیٹیکشن اینڈ ہینڈلنگ. اگلی دفعہ انشاءاللہ ہم ڈیڈ لاک پریونشن کو دیکھ لیں گے اور شروع کر دیں گے ڈسکشن ڈیڈ لاک اوائڈنس کی. اس کے بعد باقی چیزیں دیکھ لیں گے انشاءاللہ. آل دیٹ اسٹارٹنگ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ. انٹل دین السلام علیکم.